ارباب اعزاء، انگاروں پہ ماتم تیرا ہم کرتے ہیں شبیر، یہ بھی تو ایک اعجاز ہے جو پھول بنی یار۔ لیجئے اب وہ دلسوز منظر جس میں تبرکات شبیہ تابوت برآمد کیے جا رہے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے۔ آج ان کا چہلم ہے کہ جن کی لاشیں کربلا کے بیاب و گیا صحرے میں پڑی رہیں۔ زینب روتی رہی، سجاد غریب آنسو بہاتے رہے۔ اے میری پردہ دار بہنوں، اے جوانوں، اے حسین غریب کے ماتم داروں، خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا کرے تمہارے بیٹے سلامت رہیں، خدا کرے تمہاری آغوش میں بہنوں جو بچے ہیں وہ سلامت رہیں۔ لیکن ایک ایک کر اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ آمادہ ہو جائیں۔ سلام ہو اس غریب زہرا پر جس نے کربلا میں جنازے اٹھائے، جس نے کربلا میں لاشیں اٹھائے۔ کہتے ہیں انسان جب دل دکھا ہوا ہو، غربت میں ہو، مسافرت میں ہو، پردیس میں ہو، مصیبت میں ہو، اس سے صرف اتنا کہہ دیا جائے بھائی کیا ہوا، تو اس کے زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ لیکن آج ان کا چہلم ہے جس نے کربلا میں لاشیں اٹھائے، جو رو رو کے یہی کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ سلام ہو ان مظلوموں پر کہ جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے، سلام ہو ان پردیسیوں پر جنہیں کربلا میں لوٹا گیا، سلام ہو ان ماؤں پر جن کی آغوش ویران ہو گئی، سلام ہو ان خیموں پر کہ جنہیں آگ لگایا گیا، سلام ہو اس بہن پر جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی کہہ رہی تھی میرا بھیا بہت پیاسا ہے، لئین اسے اماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اس کے گلوب اقدس کا بوسہ پیغمبر اکرم لیا کرتے تھے۔ سلام ہو اس غربت پر کہ جس نے ضعیفی میں اپنے جوان کی میت اٹھائی، سلام ہو اس بھائی پر کہ جسے کربلا کے لیے مانگا گیا مگر اس کے بازو کٹ گئے، سلام ہو ان بے کفن لاشوں پر کہ جن کی لاشیں بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑی رہیں، سلام ہو ان قیدیوں پر کہ جن کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے، جنہیں کشاں کشاں پھرایا جا رہا تھا، سلام ہو اس معصومہ پر کہ جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی، سلام ہو اس معصومہ پر کہ جس کے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، کانوں سے بہتا تازہ لہو، رخسار پہ نیل کے نشان، جلا ہوا دامن۔ ابھی مجھ سے ایک جوان نے آ کے کہا میری ماں کے لیے دعا کروا دیجئے، میری ماں علیل ہے، شہزادی عالم کے صدقے میں، معصوم عالم کے صدقے میں خدا کرے تمہاری ماں سلامت رہے۔ ماں بڑی عظیم دولت اور نعمت کا نام ہے، ماں ایک اس دولت کا نام ہے کہ بیٹے جب پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو ماں گھر کے در پہ آ کر کے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتی ہے، ہاتھ میں قرآن، سر پہ قرآن، صدقہ، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں وہ جانتے ہیں ماں کسے کہتے ہیں۔ اس وقت ماں بہت یاد آتی ہے جب پردیس جانے کا موقع ہوتا ہے۔ ہائے وہ دعا دینے والے ہاتھ ہمارے بیچ میں نہ رہے، ارباب عزا میں دعا گو ہوں اس صدقے میں کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، بے ساختہ ماں کی تربت پہ آئے اماں، اب وہ چراغ نہ جلا سکے گا جو روز آپ کی تربت پہ آیا کرتا تھا۔ اماں تیرا حسین جا رہا ہے، آواز آئی میرے لال میں تجھے تنہا نہ جانے دوں گی۔ حسین تجھے یاد ہے جب وقت آخر تو میرے قریب آیا تھا، بندے کفن ٹوٹے تھے تو میرے سینے سے آ لگا تھا، اے میرے لال تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا، تیری یہ ماں بالوں کو بکھرائے ہوئے تیرے قافلے کے آگے آگے ہوگی، اے میرے لال مقتل میں ماں اس جگہ کو صاف کرے گی جہاں تجھے پس گردن ذبح کیا جائے گا۔ ہائے حسین، ہائے بطول، ہائے رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے گھر مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے، کبھی بابا کی رحلت، کبھی گھر کا جلایا جانا، کبھی شکم اطہر میں محسن کی شہادت، کبھی بطول کے رات کی تاریکی میں جنازے کا نکلنا۔ بیٹیاں کھل کے رو بھی نہیں سکتی۔ اے آنے والوں، آج تم چہلم کے لیے آئے ہو، یہ زہرا کی غربت ہے کہ اس کے بیٹے کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا ہوا ہے، یہ اس مظلومہ کی مظلومی ہے کہ جس کے گود کے پالوں کو سرزمین کربلا پہ قربان کیا گیا ہے۔ لیجئے آمادہ ہو جائیے، میں صرف ایک منظر پیش کر دوں اور اس کے بعد تبرکات کا سلسلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ اس کی زیارت کریں گے، سماعت کریں۔ یہ نظر و نیاز کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے آپ روک دیں، میں گزارش کر رہا ہوں سمر صاحب آپ سے کہ یہ سلسلہ جس میں آپ زیارت کے لیے آمادہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ پردے کی طرف نظر کریں، آپ کے سامنے تھوڑے لمحے میں تبرکات آنے والے ہیں جس کی آپ زیارت کریں گے۔ ہائے شام غریباں کا وہ ہولناک منظر
شام غریباں کی وہ غربت، شام غریباں کی وہ مظلومی، جب زینب خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، آل محمد میں بے کسی کا عالم ہے۔ یاد کیجئے جو 18 بنی ہاشم کے تابوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ان مظلوموں کے جنازے ہیں جو 9 محرم کی شب موجود تھے۔ عباس غازی پہرا دے رہے تھے۔ اکبر کبھی ماں لیلا کے پاس آتا تھا، کبھی بابا کے سامنے ساتے تھے۔ ہائے زینب کے اون و محمد در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے فروا کا وہ قاسم جو رو رو کے ماں سے کہتا تھا اماں محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے۔ حسین کہتے تھے میرے لال تیرے اصغر کا نام ہے۔ بابا چچا جان کیا فوجیں خیمے کے در تک آ جائیں گی؟ کیا جواب دے حسین؟ شام غریباں سسکیاں لیتی ہوئے بیبیاں جن کا گھر جلایا گیا، ہائے خاک پہ بیٹھی وہ بیبیاں جو رو رہی ہیں۔ رات کا وہ ہولناک منظر، آپ کے سامنے بنی ہاشم کے جنازے تو آ جائیں گے مگر افسوس ان کے جنازے نہ آ سکیں گے جو بچے راہوں کی نظر ہو گئے۔ چہلم تو ان کا بھی ہے جو کربلا سے شام تک کا سفر طے کرتے میں راہوں کی نظر ہو گئے۔ ارباب اعضاء ایک دن ہے کس کس کا چہلم کیا جائے، کربلا کے 72 کا چہلم، کربلا کے پیاسوں کا چہلم، ہائے ان غریبوں کا چہلم جن کی ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ان کا چہلم کہ جن کے سواریوں کو دوڑایا گیا وہ بچے راہوں کی نظر ہو گئے۔ لیجیے آمادہ ہوئیے، آپ کے سامنے تابوت آئیں گے جس کا آپ پرسہ پیش کریں گے۔ ارباب اعضاء آپ کی خدمت میں وہ تبرکات آ رہے ہیں، آپ آمادہ ہوں۔ شام غریباں کا وہ ہولناک منظر، خیمے جب جلا دیے گئے، چھوٹے چھوٹے گھبرائے ہوئے بچے ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اے میری بہنوں گزارش ہے اپنے سینے سے لگا کے اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھنا، اس لیے کہ بچے گھبرا جایا کرتے ہیں۔ ہائے اکیلی زینب ہے جو شام غریباں بچیوں کو سنبھال رہی ہے، ہائے بچوں کا بھروسہ دے رہی ہے، ہائے لیلا کو سمجھا رہی ہے، رباب و فروا کو دلاسا دے رہی ہے۔ سجاد رو رہے ہیں پھپھی اماں میرے بابا کا لاشا پس گردن ذبح کر دیا گیا، میرے بابا کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہائے وہ زینب کہتی اے بہن ام کلثوم آؤ چلو چل کے ان بچوں کو تلاش کریں جو خیمے جلنے کے بعد ایسے بکھر گئے ہیں جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں۔ اے بی بی آؤ، زینب و ام کلثوم اٹھی۔ تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا ہے، زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچی آواز دیا اے بہن ام کلثوم آہستہ سے، ابھی ابھی ان بچوں کی آنکھ لگی ہے، ابھی ابھی یہ سہمے ہوئے بچے سوئے ہیں۔ جیسے ہی بچوں کو اٹھانا چاہا کہ اے بہن ام کلثوم ایک بچے کو میں اٹھاتی ہوں، ایک کو آپ اٹھائیں۔ جیسے ہی زینب ان بچوں کو اٹھانے کے لیے بی بی جھکی، ایک مرتبہ چیخ ماری۔ ام کلثوم کہتی ہے بہن دونوں بچے مر گئے، ان کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیجئے زینب لاشیں اٹھا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے عجیب منظر ہے، سامنے کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار چلا رہا ہے، اس کے زینب قریب گئی، مگر اس سے قبل زینب نے ایک آواز بلند کی تھی جب فضہ نے آ کے کہا تھا بی بی بچے عباس کا لہجہ سن کے سونے کے عادی ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، صبح سے لاشیں دیکھ رہے ہیں۔ زینب نے ایک مرتبہ جلی ہوئی تنابوں کا ایک حصہ اٹھایا، آسمان کا رخ کیا، آواز بلند کیا الحافظو والحفیظو الحافظو والحفیظو۔ جیسے ہی آواز بلند کیا کیا دیکھا، سامنے سے گھوڑ سوار چلا رہا ہے۔ اس کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد آواز دیا اے گھوڑ سوار دیکھ میرا سب کچھ اجڑ گیا، بچے مارے گئے، میرا بھیا کا لاشا ادھر پڑا ہے، اکبر سینے پہ برچھی کھا چکا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے خیمے سے سجاد کا بستر جل گیا، وہ سامنے بچی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے۔ زینب رو ہی رہی تھی، کبھی اس میں تابے ضبط نہ رہی، اس نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دیا۔ زینب پہچان گئی، دوڑی ہوئی آئی لیلا کے پاس، فروا کے پاس، رباب کے پاس۔ اے میری بہنوں، اے نوجوانوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے۔ آئی، جیسے ہی قریب پہنچی گھبرائی ہوئی زینب سے پوچھا اے زینب کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ لیلا نے پوچھا بی بی کیا تلاش کر رہی ہو؟ زینب کہتی اے بیبیوں
تم میں سے کسی کے پاس جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ کیا کرو گی بی بی؟ کہا میرا بابا علی آیا ہے، میں بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی۔ اے زینب، آج یہ شام غریبہ ہے بی بی۔ بی بی 11 محرم کی صبح آئے گی، تیرے بیٹوں کے سر پہ نیزے پہ سر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہائے وہ بیبیاں جن کے وارث کربلا میں مارے گئے، جن کے پاس فاتحے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ ارے ارباب اعزا، فاتحہ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر پانی مل جائے تو حسین کی بیٹی کو پانی دیا جائے۔ وہ ماں رباب جس کا اصغر پیاسا مارا گیا، لیجیے آپ کے سامنے 5 تابوت ان یتیموں کے آ رہے ہیں۔ یہ اجڑا ہوا گھر مسلم کا ہے۔ ہائے مسلم جسے کوفے میں شہید کیا گیا، وہ 2 بیٹے جنہیں غربت میں کوفے میں شہید کیا گیا، 2 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ 5 جنازے مسلم کے فرزندوں کے 4 جنازے ہیں۔ خود غریب کا جنازہ ہے، زیارت کرے، پرسہ پیش کرے۔ سلام ہو مسلم کے اس گھر کو جہاں سے یہ 5 جنازے ہیں، یہ 3 شہید کوفے میں جنہیں شہید کیا گیا ہے، اور مسلم کے وہ 2 بیٹے جو کربلا میں شہید کیے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ مسلم کے بیٹے کوفے والے جو بابا سے بچھڑ گئے، بابا شہید کیا گیا ہے، گھبرائے ہوئے یہ بچے ایک گھر میں مومنہ کا گھر تھا، وہاں لے جایا گیا۔ وہاں سے خبر لگی ان بچوں کو ایک ملعون پکڑ کے لایا ہے، انہیں قید میں ڈالا گیا۔ تاریخ کہتی ہے زندان کے داروغہ نے ان بچوں کو آزاد و رہا کر دیا۔ گھبرائے ہوئے یہ بچے آئے، اور آنے کے بعد اس داروغہ نے کہا اے بچوں، میرا بھائی ہے، وہ تمہیں قافلے تک پہنچا دے گا جہاں سے تم مدینے سے پہنچ جاؤ گے۔ بابا کی شہادت کے بعد ننھے ننھے یہ شہزادے جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، وہ آئے، رات بھر کوفے کا طواف کرتے رہے۔ صبح جب نمودار ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو کوفے میں ہی پایا۔ گھبرائے ہوئے یہ دونوں بچے ایک درخت پہ جا چھپے۔ ایک بی بی پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی میں دیکھا 2 چاند جیسی صورتیں ہیں جو نمایاں ہو رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ دن میں کیسا چاند نکل آیا؟ اب جو اس نے درخت پہ نظر ڈالی، دیکھا دونوں بچے بیٹھے ہوئے، اشارے سے نیچے بلایا، آہستہ سے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، کون ہو بچوں تم؟ آواز دیا ہم یتیمان مسلم ہیں۔ کہے بچوں تم مدینے جانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں۔ اس بچے کے گھبرائے ہوئے چہروں پہ جو گرد دیکھی تو ایک مرتبہ اس بی بی نے ایک بچے چھوٹے والے بھائی جسے تاریخ محمد ابراہیم مسلم کے فرزندوں کا نام لیتی ہے، جیسے ہی چہرہ دھویا، سر پہ شفقت سے ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ یہ بچہ تڑپ کر کے اپنے بڑا بھائی کی طرف دیکھ کر کے رونے لگا۔ آواز دیا بھیا
اماں یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کو ہمارا لاکھوں سلام جس نے اپنے نونہالوں کو مسلم کے ساتھ کوفے بھیجا تھا۔ وہ کوفے کے در پہ مسلم سے ایک ہی تو سوال کر رہی ہے، اے مسلم، میں آپ کے 2 بیٹوں کو اپنے ساتھ کربلا لے گئی تھی، لے آئی۔ یہ ماں ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے جو مدینے سے رخصت کیے تھے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو یتیمان مسلم پر جن کے جنازے آپ کے درمیان سے شبیہہ تابوت گزارے جا رہے ہیں۔ لیجئے، آمادہ ہو جائیے، یہ تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے 5 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام کر لینا۔ سلام ہو ہمارا عقیل کے اوپر، امیر کائنات کے وہ بھائی کہ جب امیر کائنات نے کہا تھا بھیا عقیل، ہمارا لال حسین کربلا میں بیاب ہو گیا، صحرے میں پیغمبر نے فرمایا ہے شہید کیا جائے گا، مجھے ایک ایسا قبیلہ اور خانوادہ بتاؤ جہاں سے مجھے ایک بہادر بیٹا مل سکے۔ تاریخ کہتی عقیل نے کلابیہ قبیلے کے فاطمہ کی نشاندہی کی، مگر عقیل نے بھی ہاتھ بلند کیے، بار لہا کربلا میں حسین کے لیے مجھے بھی بیٹے عطا کر دے۔ لیجیے، آپ کے سامنے 5 تابوت اور جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام کر لیجئے، یہ فرزندان عقیل کے جنازے ہیں۔ جب جنازہ سامنے آ جائے تو کہہ دیجئے گا عقیل آپ کی غربت پہ سلام، ہائے آپ کے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے۔ اس میں محمد بن سعید بن عقیل، موسیٰ ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اے عقیل، سلام ہو آپ کے اوپر، آپ کے بیٹوں نے کربلا میں حسین غریب کی نصرت میں جان قربان کر دیا۔ اللہ، ایک حسین کتنے جنازے اٹھانے ہیں۔ ہائے بطول کا وہ گھر، رسول کی بیٹی کا وہ گھر جو اجڑ گیا، جن کے لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے، جنہیں رونے والے موجود تھے مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ زینب رو رو کے کہتی تھی نانا، شکوہ اس بات کا ہے کہ ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو۔ مولا سجاد آج اپنے کاندھوں پہ یہ تابوت لیے ہوئے سوگوار آپ کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ وہ الگ بات کل کربلا میں جنازے نہ اٹھ سکے، مگر جب تک ہماری زندگیاں ہیں، سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل، یہ عزائے سرکار سید الصدقہ کا سلسلہ رشتہ قائم رہے گا۔ آپ کے سامنے فرزندان عقیل کے تابوت اور جنازے گزر رہے ہیں۔ سلام کرتے جائیں، پرسہ پیش کرتے جائیں۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں ارباب عزا، زینب کی آرزو کا نام عزا ہے، سجاد کی تمنا کا نام بابا کا ماتم ہے۔ جس نے مسلوں کو آباد کیا، جس نے سجدوں کو زینت عطا کیا، جب بھی سجدے میں سر رکھتے ہوں گے اپنے بابا جو پس گردن ذبح کیا گیا یاد آتا ہوگا۔ ہائے جب پانی سامنے آیا سجاد پھوٹ کے روئے، ہائے سجاد کی غربت پہ لاکھوں سلام۔ ہائے بابا، تاریخ کہتی ہے جب مدینے میں آپ لوٹ کر کے آئے تو ایک مرتبہ ایک پیاسا آپ کے سامنے آیا جس کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھیں، آواز دیا میں بہت پیاسا ہوں۔ امام سجاد نے اسے پانی پلا دیا۔ جب وہ پانی پی چکا تو کہتا ہے سجاد، اے علی ابن الحسین، اگر آپ مجھے پہچانتے ہوتے تو آپ مجھے پانی نہ پلاتے۔ کہ میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، بھلا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہ آپ نے پہچانا؟ کہا ہاں تو میرے بھیا اکبر کا قاتل ہے۔ آواز دیا پھر بھی مجھے پانی پلایا۔ کہ اس وقت میں تیرا مہمان تھا، آج تو میرا مہمان ہے۔ ہائے میرا بابا اپنے علی اصغر کو آغوش میں لیے سوال آپ کر رہا تھا، تم نے گردن پہ تیر مارا، آج ان کا چہلم ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے فرزندان عقیل کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ لیجیے اب آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں، کس کے؟ فرزندان علی کے۔
उम्मुल बनीन के नौनिहालों के, हाय वो माँ जो करबला के बाद मदीने में मरसिया पढ़ रही है, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। जब अली के सामने आई, आवाज दिया, अली ने फातिमा कह के आपको बुलाया करते थे। तारीख कहती है आपका नाम फातिमा था, फातिमा। जब फातिमा कह के बुलाते तो एक मरतबा उम्मुल बनीन अली के पास आई, आवाज दिया, या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे फातिमा कह के न बुलाया करें। कहा बीबी क्यों? कहा इसलिए कि जब आप मुझे फातिमा कह के बुलाते हैं तो मैंने देखा है बिनते रसूल के बच्चे अपनी माँ को तलाश करने लगते हैं। अली ने आवाज दी, अल्लाह, बच्चों का गैर के इतना एहसास, आज से आपको मैं लक़ब उम्मुल बनीन का देता हूँ, यानी बेटों की माँ। हाय वो उम्मुल बनीन, लो जनाजे आ रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए। अब वो बीबी जिसके सारे बेटे करबला में मारे गए, हुसैन गरीब की शहादत के बाद जब बशीर ने मदीने में आके ऐलान किया, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन गरीब शहीद कर दिए गए। ये बीबी को यकीन न आता था, यह आवाज़ देती थी, बशीर ऐसा ऐलान न कर, इसलिए कि मैंने अपने बेटे हुसैन के साथ भेजे हैं। हाय उस माँ को अपने बच्चों पे कितना भरोसा था। आवाज़ दिया, बीबी मारे गए हुसैन। जब यकीन आ गया तो नजफ का रुख किया, आवाज़ दिया, सुना अली या अजीज़ों, उम्मुल बनीन के उन बेटों के जनाजे आ रहे हैं जिनमें एक की उम्र 28 साल, एक की 27 साल, एक की 25 साल उम्र है। हाय अब्बास गाजी के भाई हैं, उम्मुल बनीन मरसिया पढ़ रही हैं, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। अरबाब अज़ा वो निशान कब्र के बनाती, आवाज़ देती, ए मेरे बच्चों, मैं तुम पे न रोऊंगी। ए अब्दुल्ला इब्ने अली, मैं तुम पे न रोऊंगी। ए जाफर इब्ने अली, मैं तुम पे न रोऊंगी। ए उस्मान इब्ने अली, मैं तुम पे न रोऊंगी। ए अब्बास, मैं तुम पे न रोऊंगी। फिर कब्र का निशान अब्बास के भाई आका हुसैन का बनाती और कहती, हुसैन मैं तुम पे रोऊंगी इसलिए कि तुम्हारे सर पे माँ का साया नहीं है। ए हुसैन, आवाज देती थी, तुझे गरीब गुर्बत में रुलाया गया, सताया गया, शहीद किया गया। जब किसी ने आके कहा, बीबी तेरे बच्चों ने हक वफा अदा कर दिया, ये बिनते रसूल की तुरबत पे आई, पायती बैठ गई, आवाज दिया, बीबी मेरे बच्चों ने हक वफा अदा किया, अजब नहीं बिनते रसूल की आवाज आए। ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने न देखा। ए उम्मुल बनीन, जब करबला का कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो तेरा बेटा अब्बास वो था कि जिसके बाजू न थे। लीजिए, उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे आपके दरमियान से गुजर रहे हैं, आंसुओं का नजराना पेश करते जाइए, पुरसा पेश करते जाइए। आज उन मजलूमों का चेलुम है जिनका लाशा करबला के बेआबो गया शहरे में बेकफन पड़ा रहा। तारीख कहती है आले मोहम्मद के घर करबला के बाद कभी किसी ने इनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। खुशियां बहुत दूर क्यों न दूर हों, जब पानी सामने आता होगा तो सकीना और असगर और अकबर याद आ जाते होंगे। तारीख कहती वाक़े करबला के बाद ज़ैनब अब्बास बन गई, ज़ैनब हुसैन बन गई। हाय अकेली बीबी किस किस को सहारा दे, किस किस को ढारस दे, किस किस के बाजू पकड़े। तारीख कहती है पहला ईद का मौका आया, आवाज़ दिया, ए बहन उम्मुल कुलसूम, ए आओ चलो, सब चलते हैं अम्मा उम्मुल बनीन के घर और चल के उनके बच्चों का पुरसा पेश करके आए, इसलिए कि उनका घर वीरान हो गया। उम्मुल बनीन के घर अली की बेटियां पर्दे में मलबूस होकर के पहुंची। जैसे ही उम्मुल बनीन ने आती हुई अली की बेटियों को देखा तो ताबे जब्त न रही। एक मर्तबा करबला का रुख करके अपने बच्चों को आवाज दिया, ए मेरे बेटों, क्या ज़ैनब का इस्तकबाल न करोगे? हाय ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई है। ये बीबियां अम्मा से कहती, अम्मा उम्मुल बनीन आइए आपके बच्चों का पुरसा पेश करें। पुरसा पेश करने लगी कि अचानक उम्मुल बनीन ने फजल को बुलाया, अब्बास के बेटे को, कहा, ए बेटा, आज तेरा बाबा होता तो बहुत खुश होता। ए मेरे बेटे, जा जा करके बीबियों के लिए पानी की सबील कर। एक मर्तबा अब्बास के बेटे ने मश्क उठाई, उसमें पानी भरा, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की तरफ बढ़ने लगा। ज़ैनब एहसास की दुनिया में फराहत का रुख करके अपने अब्बास को याद करके रो रही थी। एक मर्तबा नन्हे शहजादे के हाथों में मश्क देखी जो ज़ैनब की तरफ पानी लेकर के बढ़ रहा था। जैसे ही ज़ैनब के करीब आया, ज़ैनब ने मश्क लेके एक चीख भरी, करबला का रुख किया, आवाज दिया, अब्बास अब शर्मिंदा न होना, तेरे
بیٹے نے ہمیں پانی پلا دیا۔ لیجئے آپ کے سامنے ان شہزادوں کے ام البنین کے تابوت گزر گئے، آپ نے پرسہ پیش کر دیا، آئیے اب ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ جن کی ماں موجود تو تھی مگر وہ اپنے بچوں پہ رو نہ سکی، سمجھ گئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ارباب اعزا، اس ماں کے فرزندوں کا جنازہ لانے کے لیے جب سے ماں نے رخصت کیا ہے، ماں کے لبوں پہ ان بچوں کا نام بھی نہیں آیا، سمجھ گئے۔ میں اون و محمد کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں، زینب کے اون و محمد کے جنازے آنے والے ہیں۔ ہائے زینب، تاریخ کہتی ہے شب عاشور کا وہ منظر جب عباس، حسین، علی اکبر سب موجود ہیں۔ حسین نصف شب خیمے میں ایک ایک جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ لیلا اپنے اکبر کے بالوں میں شانہ کر رہی ہیں، رباب اپنے اصغر کا جھولا جھلا رہی ہیں، فروا اپنے قاسم کو آمادہ کر رہی ہیں، ہر ماں صبح عاشور اپنے نونہالوں کو قربان ہونے کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ اچانک حسین خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ بہن بیٹھی ہوئی مسلح پہ ہے، زانوئے ادب طے کیے ہوئے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیتی ہے اونو محمد صبح عاشور اکبر سے پہلے جان دے دینا، قاسم سے پہلے جام شہادت نوش کر لینا۔ زینب نے اونو محمد اپنی ماں کے فقرے سن رہے ہیں، تاریخ کہتی حسین صبح عاشور سے جنازے انصار و اصحاب کے اٹھا چکے، تو ایک مرتبہ نظر پڑی، آواز دیا بچوں تم ابھی زندہ ہو، آواز دی اماں کیا کروں، بابا مامو جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے، اپنے بچوں کے بازوؤں کو پکڑا لے کر کے بھائی کے پاس آئی۔ حسین سمجھ گئے زینب اپنے اونو محمد کی اجازت لینے کے لیے آ رہی ہے۔ حسین آواز دیتے بہن کیسے اجازت دے دوں؟ کہا بھیا اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے میرا حسین عزیز تھا یا اونو محمد؟ ہائے زینب نے کیسا اہتمام کیا، حسین نے روتے ہوئے اپنے ان بھانجوں کو اجازت دے دیا۔ زینب دونوں بچوں کو لیتی ہے اور لینے کے بعد خیمے میں آئیں، بچوں کو سمجھانا شروع کیا، اے میرے بچوں سنو سنو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہیں حق نصرت ادا کرنا ہے۔ اے میرے بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، قلب لشکر میمنہ میسرہ کو سر کر لینا۔ ماں نے بچوں کو آمادہ کیا، بچے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اے میرے بیٹوں تم چلے جانا اتنی دور کہ اگر میرا بھیا جنازہ اٹھانے جائے تو بھیا سے میں اتنا کہہ دوں اے میرے بھیا بچے بہت دور ہے، جنازہ اٹھانے کیوں جاؤ؟ زینب کو اس بات کا پاس و لحاظ ہے کہ اگر میرا بھیا جنازہ اٹھانے گیا تو پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ ہائے کائنات میں کسی بہن کو ایسی بہن، بھائی کو ایسی بہن کہاں ملی جیسی حسین کو زینب ملی ہے۔ زینب نے اونو محمد کو رخصت کرایا، حسین اور عباس گئے، بچے جنگ کر رہے تھے، کب تک جنگ کرتے؟ بچے زخموں سے چور ہو کے میدان مقتل میں آئے۔ یہ کربلا کے اکیلے شہید ہیں جو دو شہید ایک ساتھ میدان مقتل میں گئے ہیں۔ زینب خیمے کے در پہ کھڑی کہتی رہی شاباش الحمدللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہادت کی خبر ملی زینب نے سجدے میں سر رکھ دیا، ایک کا جنازہ عباس نے اٹھایا، ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، لو اونو محمد کے جنازے خیمے میں آ رہے ہیں۔ زینب کے اونو محمد کے جنازے آئے، ہائے زینب نے بائیں طرف اون کو دیکھا، داہنی طرف محمد کو دیکھا، سر سجدے میں رکھ دیا، بار الہا یہ زینب کا نذرانہ ہے اسے قبول کر لے۔ ہائے زینب نہ رو سکی مگر جب مدینے آئی تو اپنے بچے یاد آ گئے۔ ایک سمجھا
ارباب اعزا، آپ کے سامنے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ صرف جدھر سے جنازے برآمد ہو رہے ہیں اس طرف دیکھ لو، مجھے کچھ کہنا نہیں پڑے گا۔ یہ ان یتیموں کے جنازے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں، جنہیں زہر دیا گیا تھا۔ ان کی خواہش ان کے بابا کی یہ تھی کہ ہمیں نانا کے پہلو میں جگہ مل جائے، مگر گھر سے بہنوں نے جنازہ رخصت کیا تھا۔ رسول کریم کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے تھے، مگر جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ جنازے پہ اتنے تیر پیوت تھے کہ کفن سرخ ہو گیا۔ جنازہ واپس گھر کو لوٹ آیا۔ بہنیں رو رو کر کے عباس سے پوچھتی تھیں، عباس سفید کفن پہنایا تھا، سرخ کیسے ہو گئے؟ ہائے غازی حسین نے آواز دے دی، عباس ابھی نہیں بھائی، کربلا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آخر کار دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ یہ جنازہ گھر سے نکلا، آخر کار وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، بطول نے آواز دیا، آ میرے لال حسن۔ ماں کے پہلو میں جگہ ہے، زہرا نے اپنے پہلو میں اپنے لال حسن کو سلا لیا۔ ماں کے پہلو میں بقی میں حسن کا جنازہ دفن کر دیا گیا۔ ان بچوں کو یہ منظر یاد تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک نشانی پنجتن کی حسین جو آواز دیتے ہیں میں عراق کربلا جا رہا ہوں، کربلا میں آئے تو لاشیں ہی لاشیں دیکھیں۔ اپنے بابا کے حق وصیت ادا کرنے کے لیے بچے میدان مقتل میں گئے، جام شہادت نوش کیا۔ اس میں وہ شہید جو نازک بدن ہے، اتنا نازک بدن کہ حسین نے وہ لباس نہیں پہنایا جو عام طور میں عرب میں پہنایا جاتا تھا۔ جب پہناتے تھے تو جسم پہ نشان پڑ جایا کرتے تھے، لیکن کیا پتا تھا کہ اس کے لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں گے کہ حسین اس کا جنازہ گٹھری میں لے کر کے جائیں گے۔ ہائے ان کا جنازہ گٹھری میں گیا۔ ماں کو بیویوں نے بازو پکڑا، اے فروا تیرا قاسم آ گیا ہے۔ ہائے ماں فروا ملنے کے لیے آئی۔ جیسے ہی جنازہ آیا تو ایک مرتبہ عجیب منظر تھا، لاشوں کے ٹکڑوں کے درمیان کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پوچھا فروا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا آیا ہے، بیٹے کا سر نظر نہیں آتا۔ ہائے ماں اس پیشانی کا بوسہ لینا چاہتی ہے۔ لو یتیمان حسن کے جنازے آ گئے، آگے حسن کے بھائی کا جنازہ ہے، قاسم کے بھائی کا جنازہ ہے، پیچھے قاسم کے لاش کی گٹھری ہے۔ ہائے میری بہنوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ فروا کا نو نہال ہے کہ جس کے لاش کے ٹکڑے آئے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں میرے لال مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جیسے کبرا کا گل میں سہا
قاسم کے لاش اسے دیکھ کے آپ کے آنسو نہ رک سکیں گے۔ ذرا دیکھیے تو وہ غریب کا جنازہ، بابا کے جنازے میں تیر تھے، بیٹے کے لاش کی گٹھری ہے۔ ہائے حسین، کیسے جنازہ لے کر کے گئے ہوں گے۔ حسین، آپ کے صبر کو سلام، حسین آپ کی مصیبتوں کو سلام۔ حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ سلام ہو اس غریب پر کہ جس کا قاسم مارا گیا۔ اب حسین کے سامنے وہ بھائی ہے کہ جسے علی نے نمازوں میں مانگا تھا، جسے زینب نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جس کا نام عباس ہے، عباس، آپ کے سامنے غازی کا جنازے سے پہلے علم آئے گا۔ ہائے وہ علم جس کا انتظار در خیمہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے تھے۔ اللہ جانے اس علم کی کیفیت کیا ہے۔ کل بھی بچے انتظار کر رہے تھے، آج بھی عزا خانوں میں علم سجتا ہے تو بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عباس، کل بھی بچوں کو علم سے انسیت تھی، آج بھی علم سے انسیت ہے۔ سلام ہو غازی کی مظلومی کے اوپر۔ بس وقت کم لے کر کے میں آپ کی خدمت میں علم مبارک اور شبیہ تابوت غازی سرکار وفا ابوالفضل عباس کے آنے سے پہلے صرف ایک بات، ایک جملہ، ایک احساس پیش کر دوں تاکہ آپ آنسوؤں کے ساتھ آپ سلام کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کربلا کے پہلے زائر ہیں جن کا نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ ترین صحابی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حسین غریب کی تربت کی زیارت کی ہے، اور سب سے پہلے نواس رسول حسین ابن علی کی تربت پر سایہ کرنے والے کا نام تاریخ مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم کا نام لیتی ہے۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر وہ کربلا میں سب سے پہلے غازی کی تربت پہ، امام حسین کی تربت پہ انہوں نے سایہ کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہنچنے کے بعد حسین غریب کی تربت دیکھی، آج چیلم کا جلوس ہے، ختم کی منزل پر ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس غازی کا علم اور تابوت آنے والا ہے، اپنی آنکھوں کو نم کر لینا۔ کیسے بتاؤں آپ کو، جیسے ہی پہنچنے کے بعد حسین کی تربت پہ اپنے آپ کو گرا دیا، روتے ہوئے آواز دی، آقا آپ نے اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھایا کیسے تھا؟ آقا آپ نے اصغر کے لیے سوال آپ کیا کیسے تھا؟ مولا اکیلے جنازے اٹھائے کیسے تھے؟ ایک ایک لمحے کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، تربت کو دیکھا، آواز دی، اللہ میرے آقا کی تربت بے سایہ ہے۔ کھجور کی ٹہنیاں اٹھائیں، ٹہنیوں کو کھجور کے قریب، تربت کے قریب جمع کیا۔ اس کے بعد کھجور کی ٹہنیوں سے سایہ کیا۔ سایہ کرنے کے بعد چونکہ غازی ابوالفضل عباس کے بچپن کے دوست ہیں، لہذا دوست سے ملنے کے لیے وہ آئے، اور آنے کے بعد ایک چھوٹی سی تربت کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ عباس غازی کی تربت تھی۔ بیٹھنے کے بعد بہت دیر تک عباس کی تربت کو دیکھتے رہے، روتے رہے، تربت کو دیکھتے رہے، روتے رہے۔ عجب نہیں آواز دی ہوگی، عباس کچھ پوچھو گے نہیں مجھ سے؟ عجب نہیں عباس کو آواز دی ہوگی، عباس کچھ پوچھو گے نہیں مجھ سے؟ اے عباس ہمیں تم سے ایک شکوہ ہے، اے عباس میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، اے عباس تو کربلا میں موجود رہا، حسین جنازے اٹھاتے رہے، عباس تو موجود رہا، حسین جنازے اٹھاتے رہے، عباس تو موجود رہا، حسین جنازے اٹھاتے رہے۔ عجب نہیں تربت سے آواز آئی ہو، اے ابراہیم ابن مالک اشتر تو نے کربلا سنی ہے تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، جہاں سایہ کر کے آیا ہے اسی آقا سے جا کے اتنا کہہ دے، آقا ارے میرا ایک سوال ہے، عباس موجود رہا، جنازے کیسے آتے رہے؟ اے ابراہیم ابن مالک اشتر میری مظلومی پہ آنسو بہاؤ۔ ہائے عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی، ام البنین کا لال جسے کربلا کے لیے مانگا گیا تھا وہ جنازے اٹھا رہا
تھا، اے ابراہیم ابن مالک اشتر، عباس آج بھی شرمندہ ہے، سکینہ انتظار کرتی رہ گئی، میں پانی نہ پہنچا سکا۔ ایک طرف ماں تڑپ رہی ہے، ایک طرف ابراہیم ابن مالک اشتر رو رہا ہے، ایک طرف زینب مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ لو آ گیا علام، کرو ماتم، عباس کی غربت کا ماتم۔ سکینہ کی مشک لپٹی ہوئی ہے، اے بی بی چچا سے دور آج بھی نہیں ہے تو، اپنے کلیجے سے چچا تجھے لگائے ہوئے ہے۔ عباس غازی آپ کی غربت پہ لاکھوں سلام، مارے گئے عباس کٹ گئے بازو، زینب ام کلثوم بیبیاں سکینہ سب یاد کر کے روتی رہ گئی۔ لیجئے عباس غازی کا علم مبارک کی آپ نے زیارت کر لیا۔ اے میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کے قریب سے ایک تابوت گزرنے والا ہے، جب یہ تابوت آپ کے قریب پہنچ جائے تو اپنے جوان بیٹوں کو اپنے سامنے کر لینا۔ آج 1450 سال کے بعد ایک جوان کا جنازہ جس کا چہلم نہ ہو سکا، اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ ہائے وہ ماں جسے قیدی بنا کے بازاروں سے گزارا جاتا تھا، اس کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہتی تھیں اے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ہائے آپ کے سامنے لیلا کے اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، لو سلام کر لو، وہ اکبر کا جنازہ ہے جس کی میت حسین اکیلے اٹھا کے لے گئے۔ ہائے مدینے کا وہ موقع جب لیلا سسکیاں لے کے رو رہی تھی، زینب نے کہا بی بی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کربلا کی صابرہ بی بی کون ہے تو میں آپ کا نام لیتی ہے بھابی لیلا۔ آج آپ کے اندر یہ تاب ضبط کیوں ساتھ چھوڑ چکی ہے؟ آواز دیا بی بی کچھ بولی نہیں، مدینے کی ایک گلی میں اشارہ کیا، کیا دیکھا اکبر کے بچپن کے دوست آپس میں گلے مل رہے تھے۔ آواز دیا بی بی مجھے میرا اکبر یاد آ گیا، اے کاش میرے ساتھ ہوتا تو آج ماں یہ آنسو نہ بہا رہی ہوتی۔ لو حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے جس کے سینے پہ برچھی لگی۔ جب یہ تابوت آ جائے تو سوگواروں کہہ لینا اکبر صغرا کو کیا جواب دو گے؟ ہائے وہ بہن جو مدینے میں در پہ رخسار رکھے آج بھی کہتی ہے لینے آئے گا میرا بھیا، مجھے بابا کے پاس لے جائے گا، مگر اکبر تو نے ایڑیاں رگڑی ہے، صغرا کو کیا جواب دے گا سجاد؟ الہی خیر
مارے گئے حسین کے 18 برس کا بیٹا علی اکبر، یوسف آل محمد، شبیہ پیغمبر، ماں تڑپ کے رہ گئی جسے 18 برس بڑے نازوں سے پالا تھا، اس نے سینے پہ برچھی کھائی۔ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا بابا، پوچھتے تھے میرے لال تم نے اپنے بابا سے کبھی کچھ مانگا؟ نہیں بابا، میری ہر خواہش کو میری پھوپھی پورا کر دیتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ بیٹے نے عصر عاشور بابا سے کہا تھا بابا پانی مل جاتا۔ ہائے حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنی غربت کا ماتم کیا، بار الہ میرے اکبر نے 18 سال میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا بھی تو پانی مانگا مگر میں دے نہ سکا۔ ہائے بیٹے کا جنازہ، جھکی ہوئی کمر، ضعیف باپ، اللہ کیسے بیٹے کا جنازہ لے کر کے گئے ہوں گے؟ یہ حسین جانتا ہے یا حسین کا رب؟ پروردگار یہ میرا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لے۔ مگر ہاں ابھی اکبر کا تابوت دیکھ کے جن کا کلیجہ پھٹ گیا وہ کیا کریں گے جب حسین کے اس بیٹے کی یہ صورت دیکھیں گے جس کا جنازہ آنے والا ہے؟ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اللہ اکبر، جوان کی میت سن کر کے کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ دیکھو حسین کے 6 ماہ کے بے شیر کا جنازہ آ رہا ہے، ذرا دیکھو تو اتنا چھوٹا جنازہ ہے۔ آج دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ جب اسے پیش کیا جاتا ہے، ہائے اس کی خطا کیا تھی؟ ارے یہ 6 ماہ کا تھا، اپنے بابا کے ہاتھوں پہ پانی مانگنے گیا تھا۔ لو ذرا دیکھو تو اس کمسن کو بھی کیا ایسے پیش کیا جاتا ہے جتنا چھوٹا 2 بار نہر کیا گیا۔ اے رباب تیری غربت کو سلام، اے حسین تیری مظلومی کو سلام۔ اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ سلام ہو اس معصوم پر کہ جو اپنی ماں کے ساتھ کربلا آیا تھا مگر ماں اسے لے کے نہیں گئی، اس لیے لا الہ الا اللہ، بے شک خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک حقیقی ہے، کائنات کا مالک ہے، دنیا جہان کا بنانے والا ہے، اور اسی رب کی وحدانیت شریعت کے تحفظ کے لیے حسین نے وہ قربانیاں راہ خدا میں پیش کر دیں جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ جیسا حسین کا سجدہ ہے لاشوں کے درمیان اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوئے آواز دے رہے بار اللہ، حسین کے پاس جو کچھ تھا اس نے تیری راہ میں قربان کر دیا، اب حسین تیرے سامنے حاضر ہے، معبود تیرے سامنے حسین حاضر ہے،
ارباب اعزا، آپ کے سامنے حسین کے یہ قربانیاں ہیں، اتنے تابوت آپ ایک ایک پہ نظر ڈالیں۔ کسی کے سینے پہ برچھی لگی ہے، کسی کے لاش کے ٹکڑوں کی گٹھری ہے، ایک بے شیر کا جھولا ہے، دنیا کی دوسری قوموں کے بیچ میں جب پیش کیا جاتا ہے، اللہ جانے 2 اذانیں ایسی ہیں جس پہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک اذان صبح یاد آتا ہے حسین کا وہ پیاسا بیٹا جس نے صبح عاشور اپنی پیاسی زبان سے اللہ اکبر کہا تھا۔ خیمے میں بہنیں پچھاڑے کھا رہی تھی، ہائے پھپھیاں رو رہی تھی، ماں رو رہی تھی، مدینے والی بہن صغرا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایک اذان شام غریباں کی بھی ہے۔ جب بیبیاں حسرت سے دیکھ رہی تھی، کہاں گیا وہ اکبر جس نے صبح عاشور اذان دی تھی؟ اکبر کا لاشا کربلا کے ریگزار پہ پڑا ہوا تھا۔ لیجیے آپ کے سامنے قیامت برپا ہونے والی ہے، اتنی قربانیاں راہ خدا میں پیش کرنے والے کا جنازہ آنے والا ہے۔ سر و سینہ پیٹنا، سارے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اب جو جنازہ آنے والا ہے اس کی کیفیت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ یہ جنازہ خود اپنا مرثیہ پڑھ رہا ہے اور زمانے کو بتا رہا ہے، دیکھو جس کی ناز برداری پیغمبر نے کیا، جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا، جس کے ناز بہن نے اٹھائے، ہائے اس حسین کے ساتھ امت نے کیسا سلوک کیا ہے۔ ذرا دیکھو تو فرات بہتی رہی، زینب یہی تو مرثیہ پڑھ رہی ہے، نانا امت نے کیا خوب مہمان نوازی کی ہے، نانا حسین کے بچے پیاس سے دم توڑتے رہے، پانی نہ مل سکا، نانا جوان بیٹے کی میت تیرے لال نے اٹھائی، کوئی مدد کو نہ آیا، نانا اصغر کے لیے سوال آپ کیا، گردن پہ تیر برسائے، ٹھہر جائیے ابھی تابوت آئے گا، تابوت خود اپنا مرثیہ پڑھ رہا ہوگا۔ صرف ایک فقرہ کہہ دوں، اس لیے کہ آج چہلم ہے، آج اس شہر میں اتنی انجمنیں آئیں جنہوں نے نوح و ماتم کیا، آپ نے پرسہ سماعت کیا، آپ نے پرسہ پیش کیا۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلی انجمن کون سی ہے؟ انجمن والوں، سب سے پہلی انجمن کون سی ہے؟ سب سے پہلی انجمن جو زندان سے رہا ہو کے کربلا پہنچی ہے۔ آج کربلا سن کے کربلا سنانا اور ہے، جنہوں نے کربلا دیکھی تھی بھائی کی تربت پہ کھڑی ہو کر کے یہ آواز دے رہی تھی، لیلا کہیں اکبر کے پاس پچھاڑے کھا رہی تھی، ہائے بیبیاں سجاد نے محسوس کیا اب یہ بچ نہ سکیں گی۔ تیسرے دن حکم دیا چلو سب مدینے چلو، اگر سجاد نے کچھ لمحے اور روکا ہوتا تو ہائے یہ چہلم میں یہ مائیں اپنی جانیں قربان کر چکی ہوتی۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے غریب زہرا کا تابوت آنے والا ہے، ٹھہر جاؤ، پرسہ دینا ہے پرسہ، ماتم کرنا ہے ماتم، حسین غریب کا جنازہ آنے والا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ تاریخ کہتی ہے مدینے میں پنجتن پاک کا وہ گھر ہے جہاں پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کو سلام کرنے آتے ہیں، تعظیم کے لیے اپنے بیٹی کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس بیٹی نے بھی بہت نبھایا ہے۔ بابا کے بعد امت نے جیسا سلوک کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اس گھر سے جنازوں کا سلسلہ ہے۔ زہرا نے اپنے امیر علی سے آواز دیا تھا، اے میرے والی و وارث میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ علی ہے، امت سلام کا جواب نہیں دیتی ہے، گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی جا چکی ہیں، علی کے گلے میں رسمان ستم باندھا جا چکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ زینب اس بی بی کا نام ہے جو اپنے بھیا سے بہت پیار کرتی ہیں، جو اپنے بھیا پہ جان قربان کرتی ہیں۔ جنازہ آنے والا ہے، صرف ایک جملہ اس لیے کہنا ہے تاکہ آپ کو جنازہ نظر آ جائے تو اس بی بی کو یاد کر کے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر کائنات نے شہزادی بطول کی شہادت کے بعد اپنی بیٹی زینب کا عقد عبداللہ سے کر دیا۔ زینب اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آ گئی۔ جیسے ہی اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن گزرا۔ کائنات کا صابر امام جسے دنیا علی کہتی ہے، علی گھر میں آئے۔ فضہ نے علی کو روتے ہوئے دیکھا، آواز دی، علی آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اسے کہتے ہیں باپ۔ جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی کس دولت کا نام ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹیاں بچھڑ جاتی ہیں، اس باپ سے پوچھو جو اپنے بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں،
اس باپ سے پوچھو جو اپنی بیٹیوں کو یاد کیا کرتے ہیں. سوچو جب کائنات کا صابر امام علی گھر میں رو رہے ہیں. فضہ نے پوچھا علی آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا ہاں فضہ. کہا علی بتائیں گے امیر المومنین کیوں؟ کہ اے فضہ آپ ایک بات بتائیے، کیا میرے بچوں نے آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ فضہ روتے ہوئے کہتی ہیں علی آپ نے کیسا سوال کر لیا؟ کہ فضہ آپ کو تو پتہ ہے عرب کا دستور کیا ہے، جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو 3 دن بعد ماں ملنے کے لیے بیٹی کے گھر جاتی ہے. اے فضہ میری بیٹی زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے، کیا میری بیٹی زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ اتنا سننا تھا کہ فضہ میں تاب ضبط نہ رہی. روتی ہوئی فضہ پردے میں ملبوس ہوئی، عبداللہ کے گھر آئی، زینب کے گھر آئی. اب جو پہنچی تو عجیب منظر تھا. کیا دیکھا؟ علی کی بیٹی زینب جس کا باپ نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا تھا، یعنی باپ کی زینت، صابر باپ کی صابرہ بیٹی مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے. فضہ میں تاب ضبط نہ رہی، بازوؤں کو پکڑ لیا، آواز دیا زینب کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ زینب رو کے کہتی اماں میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. کبھی بھی پھر رو کیوں رہی ہو؟ آواز دی اماں 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نہ ملا، اماں میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. فضہ روتی بھی بیت الشرف میں آئی. جیسے ہی گھر پہنچی تو کیا دیکھا؟ حجرے سے بیت الشرف کے کسی کی سسکیوں کی آواز تھی. اب جو پہنچی تو زہرا کی وصیت یاد آ گئی، اے حسین میرا بیٹا مجھے یاد کرے گا. فضہ دوڑی بھی آئی، اے حسین آپ رو کیوں رہے ہو؟ آواز دی اماں 3 دن ہو گئے مجھے میری بہن زینب نظر نہ آئی. لاؤ اے جوانوں ذرا وہ تابوت تو لاؤ جو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہو، ذرا ان زائرین کو دکھا دو. یہ زینب کے بھیا کا جنازہ ہے، یہ بطول کے بیٹے کا تابوت ہے، یہ رسول کے نواسے کا جنازہ ہے. ہائے حسین کی بیٹی سکینہ اپنے بابا کے جنازے پہ گئی کیسے ہوگی؟ اے زینب 11 محرم کو اپنے بھائی کے جنازے سے تم رخصت کیسے ہوئی؟ شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی. دو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی. ایک
شب شام غریباں ایک شب عاشور کی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی اہل بیت مصطفیٰ کو خون دل رلوا گئی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی ایک شب نے خون کے آنسو رلائے بھائی کو ایک شب نے اشک رلوائے بہت ماں جائی کو تشنہ لب اطفال پر یہ سوگ بن کر چھا گئی ایک شب شام غریباں ایک شب عاشور کی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی وہ شب عاشور کا دل سوز منظر تھا جی اور شب شام غریباں میں ہوئی زینب غریب گلشن عصمت کی کلیاں رن میں سب مرجھا گئیں ایک شب شام غریباں ایک شب عاشور کی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا گئی غم دیے شام غریباں تو نے اس غمناک کو اور شب عاشور تو نے سید لولاک کو زینب و شبیر کے سینوں کو برما گئی ایک شب شام غریباں ایک شب عاشور کی تو شب زینب کے دل پر کیا قیامت ڈھا